موضوع الدرس فی عظمت کتاب اللہ تبارک و تعالی و صفات اللہ العلی، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الجميع ملكه، سب اسی کا ملک ہے، آسمان زمین اس کے نیچے درمیان میں، وفی قبضته وتحت تصرفه ومشیته وارادته وحکمه، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف کے تابع ہیں، اس کے ارادے اور حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ خالق ذلك، اور ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ وَمَالِكَهُ، وَإِلَىٰ، مالک بھی اللہ ہے اور معبود برحق بھی اللہ ہے۔ لا الہ سواہ ولا رب غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ وَقَوْلُهُ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، قال محمد بن کعب ای ما تحت الارض السابعۃ، ما تحت الثریٰ کا معنی یہ ہے کہ جو ساتوں زمین کے بھی نیچے ہیں وہ بھی سب اللہ کے ملک ہوئے ہیں۔ وقال الاوزاعی ان یحییٰ ابن ابی کثیر حدثہ ان کعبا سئل فقیل له، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت کعب سے پوچھا ما تحت هذه الارض، اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا الماء، قیل وما تحت الماء، پھر پانی کے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے کہا زمین۔ قیل وما تحت الارض، قال الماء، قیل وما تحت الماء، قال الارض، قیل وما تحت الارض، قال الماء، قیل وما تحت الماء، قال الارض، وقیل وما تحت الارض، قال الماء، قیل وما تحت الماء، قال الارض، قیل وما تحت الارض، قال الصخرہ، یعنی ایک پتھر جیسے چٹان ہوتی ہے۔ قیل وما تحت الصخرہ، اس پتھر کے نیچے کیا ہے؟ قال ملک، قیل وما تحت الملک، قال حوت معلق طرفاه بالعرش، ایک مچھلی ہے جس نے اپنے پر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اچھا وما تحت الحوت، اس حوت کے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا الہوا، ہوا ہے، والظلمۃ، اس کے بعد اندھیرا ہے، وانقطع العلم، اس کے بعد کوئی علم نہیں، اللہ عالم کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ زمینوں کی کھدائی میں جو جدید پیش رفت ہوئی ہے یہ زیادہ سے زیادہ کھدائی 6 میل تک کر سکی، اس سے زیادہ نہیں کر سکی۔ 6 میل کے بعد ایک غلاف حجری ہے، یعنی کوئی چیز ہے پتھریلی جیسے پردہ ہو، وہ ڈھانپ دیتے ہیں، اور وہ غلاف ایسا ہے کہ اس میں ان کی کوئی بھی مشین، کوئی چیز کام نہیں کرتی۔
یا جب ڈرلنگ کرتے ہیں اس پتھر پہ پہنچ گئے ان کی ہر مشین فیل ہو جاتی، تو لہٰذا اس کے نیچے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہر چیز کیا ہے، جیسے آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور سب سے نیچے جو ہے جیسے پانی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پانی جو ہے گویا کہ جہنم ہے، اس کے اوپر وہ غلاف حجری ہے، اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلاف حجری ٹوٹ جائے گا، اذ البحار فجرت، سمندر آگ سے بھڑک جائیں گے، اوپر سے چاند تارے سورج بھی ڈالے جائیں گے، تو سب آگ ہی آگ ہو جائے گی، ان تحت البحر نار، کہ اس دریا کے نیچے جو ہے وہ آگ ہے جہنم کی۔ اللہ اعلم۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو عبید اللہ ابن اخی ابن وہب قال حدثنا امی قال حدثنا عبد اللہ ابن عباس عیاش قال حدثنا عبد اللہ بن سلمان الدراج عن عیسیٰ ابن ہلال الصدفی عن عبد اللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الارضین بین کل ارض والتی تلیہا مسیرۃ 500 عام، ایک زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا ہے، والعلیٰ منہا علی ظہر حوت، وہ مچھلی کی پشت پہ ہے، قد التقى طرفاہ فی السماء والحوت علی صخرۃ والصخرۃ بید ملک، اور وہ مچھلی جو ہے وہ ایک پتھر پہ ہے اور پتھر فرشتے کے ہاتھ میں ہے، والثانیۃ سجن الریح، اور دوسرا جو ہے وہاں ہوا کو بند رکھا گیا ہے، والثالث فیہا اجارۃ جہنم، اور تیسری زمین کے نیچے جو ہیں جہنم کے پتھر ہیں، والرابعۃ فیہا کبریت جہنم، چوتھی میں جو ہے جہنم کی کبریت ہے، والخامسۃ فیہا، اور پانچویں زمین کے نیچے حیات جہنم، جہنم کے سانپ ہیں، والسادسۃ فیہا عقارب جہنم، اور چھٹی زمین کے نیچے جو ہیں وہ بچھو ہیں، والسابعۃ فیہا سقر، وفیہا ابلیس مصفۃ بالحدید ید امامہ ید خلفہ، اس کے بعد جو ہے ابلیس جو ہے وہ باندھا ہوا ہے لوہے کے زنجیروں سے، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَتَّقُلَ مَا يَشَاءُ أَطْلَقَهُ، اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو کھول دیا جائے گا جب چاہیں گے، لیکن هذا حدیث غریب جدا، اس کا اعتماد نہیں ہے اس روایت کا۔ وقال الحافظ ابو يعلى في مسنده حدثنا ابو موسى الحربي عن العباس بن الفضل قال قلت ابن الفضل الانصاري قال نعم، عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوک فاقبلنا راجعين في حر شديد، ہم غزوہ تبوک میں حضور پاک کے ساتھ تھے، جب واپس آ رہے تھے تو سخت گرمی کا موسم تھا، وَنَحْنُ مُتَفَرَّقُونَ بَيْنَ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ مُنْتَشِرِينَ، اور ہم ایک ایک دو دو کر کے پھیلے ہوئے تھے۔ قال وَكُنْتُ فِي أَوَّلِ الْعَسْكَرِ إِذْ آذَنَا وَسَلَّمَ ثُمَّ قال أَيُّكُمْ محمد، ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ تم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ کون ہے؟ وَمَضَى أَصْحَابِي وَوَقَفْتُ مَعَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أَقْبَلَ فِي وَسْطِ الْعَسْكَرِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرٍ مُقَنَّعٍ بِثَوْبِهِ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الشَّمْسِ، حضور پاک لشکر کے درمیان میں ہیں اور آپ اپنے اونٹ پہ سوار ہیں اور سر کے اوپر آپ نے ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے سورج سے بچنے کے لیے۔ فَقُلْتُ أَيُّهَا السَّائِلُ، ہم نے کہا پوچھنے والے، هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أَتَاكَ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ فقال أنت محمد، قال نعم، قال إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان، اس نے کہا کہ میں آپ سے کوئی چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو کوئی دنیا میں کوئی نہیں جانتا مگر کوئی ایک یا دو آدمی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شئت، آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ فقال یا محمد أینام النبی، اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی سوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں تو آرام کرتی ہیں، نیند کرتی ہیں، لیکن دل ان کا جو ہے وہ جاگتا ہے۔ قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ثم قال یا محمد،
من این یشبہ الولد اباہ و امہ، یہ بتائیں کہ بچہ جو ہے کبھی باپ کی شکل کبھی ماں کی شکل، یہ کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء الرجل ابیض غلیظ، کہ مرد کا پانی جو ہے وہ سفید بھی اور گاڑھا بھی ہوتا ہے، وماء المرأة اصفر رقیق، اور عورت کا پانی جو ہے وہ پیلا بھی ہوتا ہے اور پتلا بھی ہوتا ہے۔ فَأَيُّ الْمَاءَيْنِ غَلَبَ عَلَى الْآخَرِ نَزَعَ الْوَلَدُ، جو پانی غالب آ گیا، اگر عورت کا پانی غالب آ گیا تو بچے کی شکل عورت سے ملتی ہے، اگر مرد کا پانی غالب آیا تو پھر اس سے شکل ملتی ہے۔ فقال صدقت، انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ فقال ما للرجل من الولد وما للمرأة منه، آپ نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیں کہ دونوں پانی تو جمع ہوتے ہیں رحم میں، لیکن مرد کے پانی سے کیا کیا بنتا ہے اور عورت کے پانی سے کیا کیا بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا وقال للرجل العظام والعروق والعصب، مرد کے پانی سے ہڈیاں اور اس کی رگیں اور پٹھے بنتے ہیں، وللمرأة اللحم والدم والشعر، عورت کے پانی سے جو ہے اس کا گوشت اور خون اور بال بنتے ہیں۔ فقال صدقت، اور نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا۔ ثم قال یا محمد ما تحت هذه یعنی الارض، کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ فقال خلق، اللہ کی مخلوق ہے۔ قال فما تحت، قال ارض، قال ما تحت، قال الماء، قال ما تحت الماء، قال ظلمت، اندھیری ہے۔ قال فما تحت ظلمت، قال الہوا، اس کے نیچے پھر ہوا ہے۔ قال وما تحت الہوا، قال الثرى، قال فما تحت الثرى، ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبکاء، رونے لگے۔ قال انقطع علم الخلق عند علم الخالق، ایھا السائل ما المسئول عنہا باعلم من السائل، اور میں خلاص یہاں تک آگے بس مخلوق کا علم ختم ہو گیا، آگے اللہ جانتے ہیں کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو تم پوچھنے والے ہو نا، تمہارا بھی اتنا علم ہے جتنا میرا علم ہے، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ قال وقال صدقت اشهد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فقال ایھا الناس هل تدرون من هذا، آپ نے فرمایا صحابہ سے پتہ ہے کہ یہ سوال پوچھنے والا بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے سائل بن کے آیا۔ ھذا حدیث غریب جدا وسیاق عجیب تفرد به القاسم بن عبد الرحمن ھذا وقد قال فيه ابن ليس يساوي شيئا وضعفه ابو عاطم الرازي وقال الذي لا يعرف، قلت وخالف في هذا الحديث، اصل میں اس نے کچھ ملا بیٹھا حدیث میں، کچھ ادھر کچھ ادھر، دخل علیہ شیئا فی شیئا وحدیث فی حدیث وقد یحتمل انہ تعمد ذلك، آمدن کیا یا بھول کے داخل کر بیٹھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ قرآن زور سے پڑھیں آہستہ پڑھیں، اللہ سب جانتے ہیں، زور سے پڑھنے سے بھی جانتے ہیں اور جو دل میں رکھتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ابھی ان کے دل میں بھی نہیں آیا اس کو بھی جانتے ہیں۔ اے اندر ھذا القرآن الذی خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس ذات پاک نے اتارا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ الذی یعلم السر واخفی، جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں۔ کما قال تعالی قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ قال يعلم السر واخفى، قال سر ما ابن آدم في نفسه واخفى ما اخفى على ابن آدم واخفى قبل ان يعلمه۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ سر وہ ہے جو آدم کی اولاد یعنی انسان اپنے اندر بات چھپاتا ہے، اور اخفا یہ ہے کہ جو بات ابھی اس کے دماغ میں بھی نہیں آئی، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ فَعِلْمُهُ فِي مَا مَضَىٰ مِن ذَلِكَ وَمَا بَقِيَ عِلْمٌ وَاحِدٌ، جو گزر گیا اللہ کے سب علم میں ہے، وَجَمِيعُ الْخَلَائِقِ فِي ذَلِكَ عِندَهُ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ،
ساری مخلوق اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک انسان. وَوَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. جیسے اللہ نے فرمایا تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا، ایسے جیسے ہم کسی ایک کو پیدا کریں یا ایک آدمی کو اٹھائیں. اللہ کے آگے کیا مشکل. وَقَالَ يَعْلَمُ سِرَّ وَقَالَ سِرَّ مَا تَحَدَّثُ بِهِ نَفْسَكَ وَأَخْفَى مَا لَمْ تُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَكَ بَعْدُ. انہوں نے فرمایا سر وہ ہے جو تمہارے دل میں آیا، تم نے دل میں سوچا. اخفا وہ ہے جو ابھی دل میں بھی نہیں آیا. وقال انت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا. انہوں نے فرمایا جو کچھ تم آج چھپا رہے اس کو تو جانتے ہو لیکن کل کیا وہ نہیں جانتے. واللہ یعلم سر ما تسر غدا. اللہ سب جانتے ہیں آج بھی کل بھی، جو گزر گیا جو آنے والا ہے. وقال مجاہد اخفا. انہوں نے فرمایا اخفا سے معنی ہے وسوسہ، جو وسوسہ آتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. وقال ایضا هو سعید جبیر واخفى ما هو عامله مما لم يتب نفسه. اللہ اس کو بھی جانتے ہیں جو اس کے دل میں بھی نہیں آیا، اس کے خیال میں بھی نہیں آیا. لیکن اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى ای الذی انزل علیک القرآن هو اللہ الذی لا الہ الا هو. کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ذو الاسماء الحسنى والصفات العلی، جس کے محبوب نام ہیں اور صفات بلند ہیں. وقد تقدم بیان الاحادیث الواردۃ فی الاسماء الحسنى فی اواخر سورۃ الاعراف وللہ الحمد والمنہ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اسماء الحسنى کے بارے میں جو احادیث ہیں سورۃ الاعراف کے اندر اس کے آخر میں ہم نے ذکر کر دی ہیں. واللہ اعلم.